ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور سلطنت میں خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس کا دل اس کے چہرے کی طرح خوبصورت تھا۔ وہ اس قدر حسین و جمیل تھی کہ دور دور کی سلطنت میں اس کے حسن و جمال کا چرچا تھا۔ بہت سے شہزادے شہزادی سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر کوئی بھی شہزادی کو اب تک متاثر نہیں کر پایا تھا۔ سمندروں کے پار ایک جادوگر رہتا تھا، جو کہ سمندروں کو خشک کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس جادوگر کو وہ شہزادی بہت پسند تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بہت سے شہزادے اس شہزادی سے شادی کے خواہش مند ہیں تو اسے بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ کسی سے بھی اس کی شادی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اس نے جادو کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن شہزادی کا محل کالے سیاہ بادلوں سے ڈھک گیا اور جادوگر وہاں پہنچ گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ جادوگر نے شہزادی سے کہا، میں سمندر پار ایک جادوگر ہوں۔ میرا نام لیپریون جادوگر ہے اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے جادوگر سے کہا، یہاں پہ تشریف لانے کا شکریہ، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اس وقت اپنی سلطنت اور ادھر کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ جادوگر نے شہزادی سے کہا، تمہارا یہ فیصلہ تمہارے لیے بہت نقصان کا باعث بنے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کچھ جادو کیا اور شہزادی کو تتلی میں تبدیل کر دیا اور کہا، جب تک تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی تب تک اسی طرح بے زبان تتلی کی شکل میں اڑتی رہو گی۔ جادوگر نے شہزادی کو ایک پنجرے میں قید کر دیا اور ایک عقاب کو اس کی نگرانی کے لیے اس کے پنجرے کے پاس چھوڑ دیا۔ وہ عقاب 24 گھنٹے اس تتلی کی نگرانی کرتا۔ تتلی نے بہت نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ عقاب اس پر نظر رکھتا تھا۔ آخر کار ایک دن بہت کوششوں کے باوجود تتلی اس پنجرے سے باہر نکل گئی۔ عقاب نے تتلی کا پیچھا کیا، مگر وہ تتلی کو نہ ڈھونڈ پایا۔ تتلی اڑتے ہوئے ایک پینٹر کے پاس آ گئی۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ تصویر دیکھتے ہوئے وہ زخمی ہو گئی اور نیچے گر گئی۔ پینٹر نے تتلی کو اٹھایا، اس کی مرہم پٹی کی اور اسے ایک ڈبے میں رکھ دیا۔ آہستہ آہستہ تتلی صحت یاب ہونے لگی اور جب وہ ٹھیک ہو گئی تو وہ وہاں سے اڑ کر باہر چلی گئی۔ تتلی اب نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ وہ رنگ برنگے پھولوں اور باغوں سے گزرتے ہوئے ایک سمندر کے اوپر سے گزرنے لگی، جو کہ چٹانوں سے گھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر اڑنے کے بعد وہ جنگل میں پہنچی، جہاں پر سرسبز پتے اور گھاس تھا۔ وہاں وہ ایک سنہرے پتے کے اوپر بیٹھ گئی۔ یہاں شہزادی نے کچھ سکون کا لمحہ گزارا۔ تھکی ہوئی شہزادی نے پھر دوبارہ اڑان بھری اور اڑتی ہوئی ایک آبشار تک پہنچ گئی۔ وہاں وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ وہاں بیٹھی ہی تھی کہ کچھ دیر بعد وہاں پر ایک پری نمودار ہوئی۔ پری نے تتلی کے اوپر کچھ منتر پڑھا اور وہ دوبارہ سے شہزادی میں تبدیل ہو گئی، مگر وہ تتلی سے شہزادی مکمل طور پر نہیں بنی تھی۔ پری نے اسے بتایا کہ وہ صرف اس کی آواز واپس دے سکتی ہے اور یہ جادو جو اس کے اوپر جادوگر نے کیا ہوا ہے تب ہی ختم ہوگا جب اس جادوگر کو مار دیا جائے۔ وہ تتلی پری کا شکریہ ادا کرتی ہے اور اسے کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ ایک شخص میری مدد کر سکتا ہے۔ وہ اڑتے ہوئے پینٹر کے پاس جاتی ہے اور اسے سارا ماجرا سناتی ہے۔ پینٹر اس تتلی کی مدد کرنے کی ٹھانتا ہے اور وہ جادوگر کے محل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہ جادوگر کی چھڑی توڑ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جادوگر کا تعمیر کیا ہوا سارا محل خاک میں مل جاتا ہے اور شہزادی تتلی سے شہزادی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تتلی شہزادی اس پینٹر سے شادی کر لیتی ہے اور وہ دونوں محل میں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔